خطرناک کتابیں کون سی ہوا کرتی ہیں؟ اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ خطرناک کتابیں کون سی ہوتی ہیں تو بہت خوب، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو اس پیچیدہ نقطے پہ روشنی ڈالنے کے لیے یہ خادم حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب دوست، میں ہوں حسن محمود۔ خطرناک کتاب کی اگر تعریف کی جائے تو یہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس کا جادو کاری کے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ مکمل طور پہ کاری کے اعصاب پہ سوار ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے پیش کردہ نظریوں پہ عمل کرنے پہ اکساتی ہے۔ ایسی کتابیں عموماً نظریاتی ہوا کرتی ہیں، یا تو وہ بالکل کوئی نیا تصور لے کر آتی ہیں، یا پھر کوئی پہلے سے موجود نظریے کا بھرپور طریقے سے دفاع اور اس کی وکالت کرتی ہے۔ ایسی کتاب ایک قاری کو ایسے قائل کرتی ہے کہ وہ اس کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے پر تل جاتا ہے اور پھر وہ معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ معاشرے کے تمام کرداروں اور تمام رویوں کو وہ اسی کتاب کے پیمانے سے ماپتا ہے اور انہی بنیادوں کے اوپر قبول یا رد کرتا ہے۔ یہ کتابیں عموماً کسی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں اور بڑی بڑی تحریکوں کو جنم دیتی ہیں۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو الہامی کتابوں میں قرآن پاک ایک ایسی ہی انقلابی کتاب نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں عرب پہلی دفعہ ایک قوم کی شکل میں ابھرے اور دنیا پہ ایک اسلامی انقلاب برپا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کئی سلطنتیں تا حیات تاخت و تاراج ہو گئیں اور اس انقلاب نے دنیا کے نقشے پہ ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو تا قیامت قائم و دائم رہیں گے۔ اچھا، یہ تو رہی بات الہامی کتابوں کی۔ اگر ہم اس دنیا کے باسیوں کی لکھی ہوئی خطرناک کتابوں کی فہرست مرتب کریں تو سر فہرست یقیناً بلا شبہ کارل مارکس کی دا کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپٹل ہوگی، کہ جن کے زیر اثر روس اور اس کے گرد و نواح میں کمیونسٹ انقلاب آیا اور جس کے نتیجے میں چشم فلک نے دنیا کے سیاسی منظرنامے میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے دیکھے کہ جن میں پہلی جنگ عظیم کے عین درمیان میں روس اور جرمنی کا امن معاہدہ، دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین کا ایک منفرد موقف اور منفرد حکمت عملی، اور اس کے بعد ایک طویل سر جنگ جس کے اختتام پہ سوویت یونین کی جانب سے افغانستان میں در اندازی اور اس کے بعد سقوط سوویت یونین۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو کنٹروورشل صحیح، لیکن اس کے اندر ایک انتہائی اہم کردار ہمارے وطن عزیز کا بھی رہا۔ خیر، اس پہ بحث کسی اور وقت۔ تو اس طرح کی اگر اور کتاب کی تلاش کی جائے تو وہ موزے تنگ کی دا ریڈ بک کی شکل میں نظر آئے گی، کہ جس کے زیر اثر چینیوں نے افیون نوشی ترک کی اور ان کے اوپر نظم و نسق اور صنعتی پیداوار بڑھانے کا ایک ایسا بھوت سوار ہوا کہ جس کے کمالات آج تک جاری ہیں، کہ چین کی معاشی گرفت پوری دنیا کے گرد مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے اور اب تو اس کے آہنی ہاتھ صاحب بہادر امریکہ کے گربان تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک کتاب مجھے بھی ٹکر گئی۔ اب اس کتاب کا میں جب نام لوں گا تو جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے وہ یقیناً ہنسیں گے۔ وہ نظریاتی تو درکنار اس کتاب کو شاید کوئی زیادہ سنجیدہ کتاب بھی نہ گردانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ بمشکل سال قبل ایک نئی کتاب منظر عام پر آئی جس کا عنوان انتہائی منفرد تھا، سر ورق بھی منفرد تھا اور مصنف بھی نئے تھے۔ اب جو مصنف موصوف ہیں ان سے میں قدرے واقف تھا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ ان کے بلاگز اور ان کے جو کالم ہیں وہ کچھ پڑھ رکھے تھے اور قدرے پسند بھی کرتا تھا۔ تو جب کتاب منظر عام پر آئی تو بھائی نے فٹافٹ خریدی اور پڑھ ڈالی۔ جو میرے چینل کے ریگولر واچرز ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے یا ان کو یاد ہوگا کہ اس کتاب کی پارسل کشائی بھی میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے کی، اور اس کے بعد جس خاص نظریے کی میں بات کر رہا ہوں جو مجھے ٹکرا اور میرے اعصاب پہ سوار ہوا، اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنائی۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اسکرین شاٹ یہاں پہ میں ڈال دوں گا۔
تو اب جب آپ کتاب کے نام سے واقف ہو چکے ہیں تو کتاب ہے جی یہ داڑھی والا، تو اس کے مصنف ہیں حسنین جمال۔ اچھا، ان کے موضوعات جو ہیں وہ کتاب میں جتنے بھی موضوعات ہیں وہ تمام کے تمام اچھوتے اور منفرد ہیں، اور ان کے اوپر جو ان کا انداز فکر ہے وہ بھی انتہائی جداگانہ ہے، اور ایک آپ کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو ابھی میں جس موضوع کی بات کر رہا ہوں اس کا بھی بڑا منفرد عنوان ہے، اپنی ہی چیز کے استعمال سے ڈرتے لوگ۔ تو میں سرسری طور پہ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھ کے تو اپنے موقف پہ آتا ہوں۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ہم لوگ بچپن میں پٹھان سے اینک خریدتے تھے تو اس کے اوپر سٹیکر لگا رہنے دیتے تھے، خیال ہوتا تھا کہ اس سے نئی چیز نوی نکور لگتی ہے۔ جب کوئی بچہ نئی سائیکل خریدتا تو اس کے اوپر لگا گتا محفوظ رکھنے کے لیے ستلی یا رسی سے باندھ کے پیکنگ مزید پکی کر لی جاتی۔ 22 انچ کی سائیکل کو گتے سمیت چلانا اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ لڑکا خوشحال گھر سے ہے۔ وہ گتا گیلا ہو کے گل جاتا تو سائیکل کے ڈنڈوں پر ٹیپ یا کوئی اور چیز بازار سے چڑھوا لی جاتی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جگہ جگہ سے رنگ نہیں اترے گا، سواری نہیں رہے گی۔ پھر خدا نے موٹر سائیکل عطا کی، اس میں بھی آس پاس نظر دوڑائی تو یہی گھن چکر تھا۔ جو نئی خریدتا ہے وہ سیٹ کے اوپر سے پلاسٹک نہیں ہٹاتا، بھلے چلاتے میں آگے پیچھے سلپ ہوتا رہے یا گرمی میں تشریف سوختہ کرتا رہے، بس کور نہیں ہٹانا تو نہیں ہٹانا، خود ہٹ جائے گا تو اس کی جگہ کوشش کروا لیں گے، مطلب جینون کور استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو اوپننگ پیراگراف ہی اتنا دھماکے دار ہے کہ آدمی ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے اور اپنی گزشتہ زندگی پہ نظر دوڑاتا ہے تو ہو بہو یہی رویہ وہاں پہ بھی نظر آتا ہے۔ تو متاثر ہوئے بنا رہا نہیں جا سکتا۔ آگے جو مصنف ہے وہ مزید اپنی اس بات کو ذرا تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں 10-10 سال پرانی تصویریں کونوں سمیت نظر آئے گی۔ VCR اب چلنے بند ہو گئے، کیسٹ پلیئر استعمال نہیں ہوتے، جس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں جائیں اور سٹور میں جا کر دیکھیں، آج بھی ان پر جینون عربی سٹیکر لگے ہوئے ہوں گے، ناشیونال، پیناسونک، اور پتہ نہیں کتنی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ کتنے گھروں میں آج تک فون کے گدوں پر سے پلاسٹک کور نہیں ہٹا ہوگا، بھلے خیر سے 2-3 بچے بھی خدا نے عطا کر دیے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور سوال پہ میرٹ ضرور ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اچھا، آگے وہ مزید تفصیل میں جب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب اگر ہم نے غلطی سے نئی گاڑی خرید لی ہے تو اس کی جینون کوشش کو ہم خود استعمال کیوں نہ کریں؟ 15 سال بعد بیچی جائے اور جو بندہ اسے کوڑیوں کے مول خریدے اس تک نئی کی نئی کوشش منتقل کرنے میں ہمیں کتنے نفل کا ثواب ہے۔ 70-80 ہزار کا موبائل خریدا اور 200 کے کور میں ڈال کے اس کی آتما رولتے رہے، جب 20 ہزار کا بیچا تو ایک سکریچ بھی نہیں تھا۔ وہ عجیبہ کیا سودا کیا ہے۔ ایسی صورت میں فائدہ کسے ہوا، جو 80 ہزار کا لے کر 7 پردوں میں استعمال کرتا رہا، یا جو 2 سال بعد 20 ہزار کا سکریچ لیس موبائل خریدے گا؟ اور ٹی وی، VCR یا کوٹ وغیرہ تو عام طور پر بیچنے بھی نہیں ہوتے، پھر کیوں ان پر لگے ٹیگ اور سٹیکر زندگی بھر نہیں اتارے جاتے؟ اچھا، وہ سوالوں کی بوچھاڑ کرتے جا رہے ہیں اور آگے پھر وہ تھوڑی اس کی توضیح بھی پیش کرتے ہیں۔ بھائی زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے کون جانتا ہے، اپنے پیسوں سے آج فائدہ نہ لے سکے تو کل جو بھی لے ہمیں کیا پتا۔ اگر آپ اپنی سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی خود اچھے طریقے سے استعمال کر لیں گے، نئی چیز کا مزہ لے لیں گے، تو یہ آپ کے پورے موڈ پر بڑا اچھا امپیکٹ ڈالے گی۔ آپ کو اپنی چیز سے لطف اندوز ہونے کا مکمل حق ہے۔ آپ نے گاڑی خریدی ہے تو وہ سیٹیں آپ کی ہیں بابا، جینوئن چیز کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بہت شوق ہے تو بیچتے وقت نئی کوشش چڑھوا کے بیچ دیں۔ موبائل پر جو مزہ بغیر کسی کور کے استعمال سے آتا ہے، وہ چاہے باریک سے باریک پروٹیکٹر لگوا لیں، اصلی سکرین والا فیل، وہ ٹچ کبھی نہیں ملے گا۔ بات تو جینوئن ہے کہ وہ ٹچ کسی صورت نہیں ملتا۔ پھر اس کی ایک اپنی ایرگونومک گرپ ہوتی ہے، مطلب انسانی ہاتھ کی ساخت کے حساب سے موبائل ڈیزائن ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سلپ نہ ہو۔ کوئی بھی کور لگا کے وہ سارا کمفرٹ لیول بھی تیل ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا یا کوئی خراش آ جائے گی تو بابا مت لو اتنا مہنگا، لیکن جب لے لیا تو اسے ہنڈاؤ تو صحیح۔
کوئی بھی چیز ڈر ڈر کے استعمال کی تو کیا کی. بات وہی ہے کہ پھر بعد میں خریدنے والا اگر موج میں رہے گا تو آپ کو 60-70% زیادہ پیسے بھر کے کیا ملا. اچھا، اتنے دھماکے دار انداز سے اپنا موقف پیش کر کے اور سوالوں کی بوچھاڑ کر کے جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اپنے وہ موضوع کا اس مضمون کا اختتام بھی ایک چبھتے سے جملے سے کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آزمائش شرط ہے. تو بھائی کے دل میں تو یہ بات گھر کر گئی، اور بالخصوص وہ ایرگونومک گرپ والی بات کہ جب موبائل بنایا جاتا ہے تو ہاتھ کی ساخت کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے. تو بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا موبائل جو پچھلے 2 سال سے انتہائی محفوظ انداز سے اور نفیس طریقے سے استعمال کر رہا تھا، اس کا کور بھی اتار دیا، پروٹیکٹر بھی اتار دیا، اور اوریجنل ٹچ کا مزہ لینا شروع کر دیا. اور سچی بات ہے کہ مزہ آیا بھی بہت. پچھلے 2 سال میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس وقت مزہ آیا، لیکن اگلے 2 ماہ میں ہی موبائل چکنا چور ہو گیا. تو میرے لیے تو یہ کتاب خطرناک ثابت ہوئی کہ میرا ایک انتہائی قیمتی اثاثہ برباد ہو گیا. تو یہ تھا میرا قصہ ایک خطرناک کتاب کے ساتھ. اب سننے میں آ رہا ہے کہ موصوف نے ایک نئی کتاب شائع کر دی ہے، سوچتے ہیں کہ نام سے، وہ بھی لینی پڑے گی اور پڑھنی پڑے گی. اللہ جانے اس کے نتیجے میں کس قیمتی شے سے میں ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں، لیکن کیا کیجیے، عادت سے مجبور ہوں. خیر، میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ داڑھی والا بھی پڑھیں، سوچتے ہیں بھی پڑھیں، لیکن ایک نصیحت کے ساتھ، وہ یہ ایٹ یور اون ریسک. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.